أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں الدرر البہیہ کے ساتھ، یعنی کہ امام شوکانی رحمہ اللہ کے ساتھ۔ الدرر البہیہ، اس کتاب کا موضوع کیا ہے؟ فقہی احکام و مسائل، اور ہم اس میں پڑھ رہے ہیں کتاب نمبر 10، بک نمبر 10، اور وہ کیا ہے؟ کتاب البیع، خرید و فروخت کے احکام و مسائل پہ مشتمل یہ کتاب ہے۔ اور اس میں آخر میں ہم پڑھ رہے تھے بیع الغرر، ایسی بیع کرنا جس میں رزق ہو، جس میں دھوکے کا خطرہ ہو، جس میں آپ کا مال یا کسی اور کا مال خطرے میں پڑ سکتا ہو۔ اسلام ایسی بیع سے منع کرتا ہے۔ تو پھر ہم اس کی مثالیں پڑھ رہے تھے، مثال کے طور پہ کہ آپ سمندر کے اوپر کھڑے ہوں اور کسی سے یہ بیع کریں کہ سمندر میں جو مچھلیاں ہیں یہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں 10 لاکھ روپے کی، جبکہ سمندر کی مچھلیاں پکڑ کر آپ دے نہیں سکتے۔ ایک پکڑ لیں گے، 2 پکڑ لیں گے، 50 پکڑ لیں گے، 100، جبکہ بیع آپ نے کیا کی ہے؟ سمندر کی ساری مچھلیوں کی بیع، یا سمندر کے اس حصے میں ساری مچھلیوں کی بیع۔ تو یہ اس بیع میں غرر ہے۔ اس بیع کا انجام کیا ہوگا؟ آپس میں نفرت، لڑائی جھگڑا، اختلافات۔ اور ایسے ہی حمل کی بیع، اس کی وضاحت ہو چکی ہے، اب دوبارہ میں ساری وضاحت نہیں کرنا چاہتا۔ ایسے ہی ہم نے بیع غرر میں پڑھا تھا بیع المنابذہ، کہ میں تمہاری طرف کپڑا پھینکتا ہوں، تم میری طرف پھینکو، جو تمہارے نصیب میں آ گیا وہ تمہارا، جو میری طرف آ گیا وہ میرا، یعنی کہ دیکھے بغیر، غور کیے بغیر بیع ہو گئی، پھینکنے سے ہی بیع پکی ہو گئی۔ ایسے ہی بیع الملامسہ، ہاتھ لگانے سے بیع کیا ہو گئی؟ پکی ہو گئی۔ اور ایسے ہی یہ بیع کرنا کہ میری بھینس، میری بکری، میری اونٹنی کے تھنوں میں جو دودھ ہے وہ میں آپ کو بیچ رہا ہوں مثال کے طور پہ 20,000 روپے کا۔ اب ممکن ہے وہ نکلے 1 کلو، ممکن ہے 10 کلو، ممکن ہے 15 کلو، ممکن ہے 30 کلو، کچھ پتہ نہیں۔ والعبد العابق، بگوڑے غلام کی بیع، موجودہ زمانے میں گم شدہ گاڑی کی بیع، چوری ہوئی گاڑی کی بیع۔ اور ایسے ہی اس کی ایک مثال تھی بیع غرر کی، کہ جو مال غنیمت مجھے جنگ میں ملے گا، پتہ نہیں ملنا بھی ہے کہ نہیں، جو ملے گا اس کی بیع۔ اور ایسے ہی اس پھل کی بیع جس کی پختگی ابھی ظاہر نہیں ہوئی، ابھی کچا ہے۔ اور ایسے ہی جانور کی پشت پہ جو اون موجود ہے اس کی بیع۔ اور ایسے ہی گھی، دودھ میں جو گھی ہے اس کی بیع، اب معلوم نہیں وہ گھی کتنا نکلے۔ اور پھر ہم نے پڑھا تھا بیع المحاقلہ، مزابنہ، معاومہ، مخاضرہ، العربون، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر گفتگو گزر چکی ہے۔ بیانہ کے موضوع پہ گفتگو ہو گئی تھی نا، تو آج سے اب ان چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو پہلے ہم نے پڑھی نہیں تھی۔ تو آج کے درس میں کہتے ہیں امام شوکانی رحمہ اللہ، والعصیر الی من یتخذہ خمرا۔ والعصیر، یہ را کے نیچے کسرہ کیوں ہے، زیر کیوں ہے؟ ذرا غور کریں، کون بتائے گا آپ میں سے؟ امید ہے کہ اس کا تعلق ہوگا اس عبارت سے کہ ولا یجوز بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، کہ شراب کی بیع جائز نہیں ہے، شراب بیچنا یا خریدنا جائز نہیں ہے، مردار جانور بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے، خنزیر بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے، بتوں کی بیع بھی جائز نہیں ہے۔ اور آپ کہتے ہیں والعصیر،
اور اسیر کی بیع بھی جائز نہیں ہے۔ اب اسیر کس کو کہتے ہیں؟ اسیر کہتے ہیں کسی پھل کے رس کو، اس کے خالص جوس کو، اس کے نچوڑ کو، تو کہتے ہیں کہ وَالْعَصِيرِ إِلَىٰ مَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، آپ پھل کا رس نہیں بیچ سکتے اس آدمی کو جو اس کو شراب بنانا چاہتا ہے۔ آپ کے پاس کوئی آدمی آیا، وہ آپ کے پاس انگوروں کا رس پڑا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے رس چاہیے، میں نے شراب بنانی ہے، تو آپ کو یہ رس بیچنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ کو انگور بیچنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ انگور بیچ رہے ہیں اور ایک آدمی خود ہی آ کر بتا رہا ہے کہ مجھے اچھا انگور چاہیے کیونکہ میں نے بہترین قسم کی شراب بنانی ہے، تو آپ اس کو انگور نہیں بیچ سکتے۔ لیکن شریعت آپ کو اس بات کا پابند نہیں کرتی کہ جو بھی کسٹمر آئے، جو بھی گاہک آئے، آپ اسے پوچھیں ہاں جی آپ انگور کیوں لے رہے ہیں، کہیں آپ نے شراب تو نہیں بنانی؟ نہیں، یہ پڑتال، یہ تفتیش کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو خود ہی بتا رہا ہے آپ کو کہ یہ انگور مجھے دیں، یہ شراب بنانے کے لیے مناسب رہے گا، تو اس کو آپ یہ انگور نہیں بیچ سکتے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ پہلی دلیل تو یہ آیت ہے سورہ مائدہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے، ظلم و زیادتی کے امور میں ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی موبائل کی شاپ ہے اور آنے والا آ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ موبائل چاہیے جس کا کیمرہ اچھا ہو کیونکہ میں نے فلمیں دیکھنا ہوتی ہیں، وہ خود بتا رہے، تو کیا آپ اس کو موبائل بیچ سکتے ہیں؟ نہیں بیچ سکتے۔ وہ کہہ رہے ہیں ایسا موبائل دے جس میں میوزک کی آواز بڑی صاف آتی ہو، میں نے میوزک سننا ہے، کیا آپ اس کو موبائل بیچ سکتے ہیں؟ نہیں بیچ سکتے۔ لیکن کیا ہر آنے والے سے آپ پڑتال تفتیش کریں گے؟ نہیں، اسلام آپ کو اس بات کا مکلف نہیں کرتا، اس بات کا پابند نہیں بناتا۔ دوسری دلیل اس بات کی کہ آپ پھل کا رس اس آدمی کو نہیں بیچ سکتے جو اس سے کیا بنانا چاہتا ہے؟ شراب۔ وہ حدیث ہے جسے روایت کرتے ہیں امام ابو داؤد رحمہ اللہ، اور اس کا ابو داؤد شریف میں نمبر ہے 3674 3674، اور امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں نمبر ہے 3380 3380۔ حدیث توجہ سے سنی جائے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعن اللہ الخمر، اللہ کی لعنت ہے کس پہ؟ شراب پہ، وشاربہا، اور اس پہ جو شراب پینے والا ہے، شراب پینے والے پہ بھی اللہ کی لعنت، وساقیہا، اور شراب پلانے والے پہ بھی اللہ کی لعنت۔ شراب پلانے والے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو نہیں پی رہا، گناہ کے کام میں تعاون کر رہے ہیں، پتہ چلا گناہ کے کام میں تعاون کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وبائعہا، اور شراب بیچنے والے پہ بھی اللہ کی لعنت۔ ہمارا موضوع یہی ہے نا، تو شراب بیچنے کی اجازت نہیں ہے، اور پھل کا رس بیچنے کی اجازت نہیں ہے اس کو جو سے شراب بنائے گا۔ اچھا، یہ شراب بیچنے والا کیا شراب پی رہا ہے؟ شراب پینے کے معاملے میں کیا کر رہا ہے؟ تعاون کر رہا ہے، تو فرمایا اس کے اوپر بھی لعنت۔ ومبتاعہا، اور جو شراب خریدنے والا ہے اس پہ بھی اللہ کی لعنت۔ اور شراب خریدنے والا ممکن ہے کہ شراب پینے والا نہ ہو، وہ کہیں جاب کرتا ہے اور اس کے مالک نے کہا ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہے، میرے بیٹے کی شادی ہے،
ان کی تقریب میں ہم نے بہترین شراب رکھنی ہے، یہ تم لے کر آؤ، خرید کر لاؤ. تو کیا اس کو خریدنے کی اجازت ہے؟ بالکل بھی نہیں. اور یہیں سے ہمیں جواب مل گیا اس سوال کا جو ہمارے کئی بھائی کرتے ہیں جو یورپ میں کام کرتے ہیں. کہتے ہیں جی جس شاپ میں جائیں وہاں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. اب سپر اسٹور میں کام کرتے ہیں، حالانکہ وہ نائٹ کلب تو نہیں ہے، لیکن شراب تو بیچتے ہیں وہ بھی. اب ہم شراب بھی ہمیں پکڑانا پڑتی ہے کسٹمر کو، خنزیر کا گوشت بھی اسے پکڑانا پڑتا ہے. تو کیا حکم ہے ہمارے لیے اس جاب کا؟ کیوں جی، پھر کیا حکم ہے؟ ایسی جاب کرنا جائز نہیں ہے. آپ کہیں گے پھر وہ کہاں جائیں؟ وہ اپنے اصلی ملک میں واپس آ جائیں. وہ اپنے اصلی ملک میں کیا کریں؟ واپس آ جائیں. آپ کہیں گے جی یہاں پہ مشکلات ہیں، تو جی ہاں، دین کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. صحابہ کرام نے اس دین کی خاطر مکہ چھوڑ دیا تھا، اپنا کاروبار چھوڑ دیا تھا، اپنی جائیدادیں چھوڑ دی تھی، اپنی وائف بچوں کو قربان کر دیا تھا. وعاصرہ، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. عاصرہ جو شراب نچوڑنے والا ہے. مالک نے کہا ہے یہ انگور پکڑو اور اس کا رس نکالو، تو کیا یہ شراب پینے والا ہے؟ نہیں. لیکن اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت، کیونکہ شراب پینے کے معاملے میں کیا کر رہا ہے؟ تعاون کر رہا ہے. ومعتصرہ، اور شراب نچڑانے والے پہ بھی لعنت، جس نے یہ ڈیوٹی لگائی ہے. ہو سکتا ہے وہ بھی خود پینے والا نہ ہو، وہ بیچنے والا ہو. وحاملہ، اور شراب اٹھانے والے پہ بھی لعنت. شاپ میں پہلے تو شراب آئے گی، وہ گاڑی پہ سامان آیا ہے بڑی مارکیٹ سے، اب وہ شراب کی بوتلیں پکڑ کے آپ نے سپر سٹور میں سجانی اور رکھنی ہے. تو فرمایا شراب اٹھانے والے پہ لعنت. پھر جب کسٹمر آئے گا تو پھر آپ نے وہ اٹھا کر اس کو لا کر دینی ہے، پھر جناب اس کی گاڑی میں آپ نے رکھنی ہے، کیونکہ آپ ملازم ہیں، جاب کرنے والے ہیں. تو فرمایا شراب اٹھانے والے پہ بھی کیا ہے؟ لعنت ہے. والمحمولۃ الیہ، اور شراب اٹھا کر جس کے پاس لائی جا رہی ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے. اور لعنت کا مطلب کیا؟ اللہ کی رحمت سے دوری. بد نصیب ہے وہ انسان جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے. اس حدیث سے آپ کو پتہ چل چکا ہوگا کہ شراب کا معاملہ کتنا خطرناک ہے. اور خطرناک کیوں نہ ہو؟ کیونکہ یہ ام الخبائث ہے. یہ کیا ہے؟ کئی گناہوں کی جڑ ہے. کئی گناہ اس سے نکلتے ہیں، پھوٹتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور اس بارے میں ایک روایت ہم پڑھ چکے ہیں، یاد ہے؟ روایت شاید آپ کو یاد ہو کہ پہلی امتوں میں ایک پادری ہوا کرتا تھا، ایک عالم دین ہوا کرتا تھا یہودیت یا عیسائیت کے مطابق. تو ایک امیر عورت نے اپنی لونڈی کو بھیجا، نوکرانی کو بھیجا اس کی طرف کہ اس کو عالم دین کو لے کر آؤ، ہم نے اس سے کچھ معلومات لینی ہے، رہنمائی لینی ہے. تو وہ آ گیا بیچارہ. اب وہ محل تھا بڑا عظیم الشان. جب لونڈی کے ساتھ، نوکرانی کے ساتھ یہ عالم دین وہاں داخل ہوئے ہیں تو مین گیٹ سے داخل ہوئے تو لونڈی نے فوری طور پہ مین گیٹ کو اندر سے کیا کر دیا؟ لاک کر دیا، تالا لگا دیا. پھر اگلا آگے جو دروازہ آیا اس کو بھی اندر سے لاک کر دیا، پھر اگلا دروازہ اس کو بھی اندر سے لاک کر دیا، اگلا دروازہ اس کو، حتیٰ کہ وہ آخر میں وہاں پہنچ گیا جہاں وہ مالکن بیٹھی ہوئی تھی. اس نے کہا ہمیں تم سے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے کہ یہ شراب پڑی ہے، یا تم یہ پینا ہوگی یا یہ بچہ
یہ قتل کرنا ہوگا یا مجھ سے بدکاری کرنی ہوگی. پھنس گیا جی. عالم دین کیا ہے؟ پھنس گیا. اب اس نے سوچا کہ بدکاری تو بہت خطرناک گناہ ہے، اور بچے کو قتل کرنا، انسان کو، معصوم انسان کو بلا وجہ، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. چلے شراب پی لیتا ہوں، مجبوری ہے، بعد میں توبہ کر لوں گا. اس نے شراب پی لی، اور شراب پینے کے بعد پھر نشے میں ہے، بچہ بھی قتل کیا اور پھر اس عورت سے بدکاری بھی کی. تو پتہ چلا شراب کیا ہے؟ کئی گناہوں کی جڑ ہے، کئی گناہ اس کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں. تو شریعت نے شراب کے معاملے میں بڑی سختی کی ہے، اور شریعت نے شراب کو حرام قرار دے کر، شراب کے معاملے میں اتنی سختی کر کے ہماری کس چیز کی حفاظت کی ہے؟ ہماری عقل کی. کس کی؟ اور عقل جب محفوظ ہوگی تو پھر ہمارا دین بھی محفوظ ہوگا، ہماری عزت بھی محفوظ ہوگی. ورنہ شراب پینے والے کئی دفعہ اپنی بہنوں سے بھی بدکاری کر بیٹھتے ہیں، اپنی ماں کو پکڑ لیتے ہیں. اس کے بعد امام شوکانی کہتے ہیں والکالی بالکالی، اور الکالی کے بدلے میں اس کی بیع کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوگا بیع الکالی بالکالی کس کو کہتے ہیں، اور اس کے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ بیع المعدوم بالمعدوم، معدوم چیز کی بیع کس کے بدلے میں؟ معدوم چیز کے بدلے میں. دونوں چیزوں کا وجود نہیں ہے. میں آپ سے کسی چیز کے خریدنے کی بیع کرتا ہوں اور وہ چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے، اور میرے پاس پیسے بھی موجود نہیں ہیں. بیع ہوگی میری اور آپ کی. طے یہ ہوا کہ میں 1 مہینے کے بعد پیسے دوں گا اور آپ 2 مہینے کے بعد وہ چیز مجھے دیں گے، لیکن بیع ابھی سے پکی ہو گئی ہے. تو علماء کرام اس کو کہا کرتے ہیں بیع الدین بالدین، قرض کی بیع قرض کے بدلے میں. تو اس کی ایک وضاحت وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ دونوں طرف سے کیا ہے؟ قرض ہے. اس بیع کے حرام ہونے کی کیا دلیل ہے، ناجائز ہونے کی کیا دلیل ہے؟ پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ اس بیع کے حرام ہونے پہ اجماع ہے، علماء کرام کا اتفاق ہے، اور یہ بات نقل کی ہے. کون سی بات؟ اجماع، کہ علماء کرام کا اجماع ہے اس بیع کے حرام ہونے پہ. یہ بات نقل کی ہے امام ابن منذر نے، امام ابن قدامہ نے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے. دوسرے نمبر پہ ایک واضح حدیث آتی ہے کہ بیع الکالی بالکالی جو ہے اس سے منع کیا ہے نبی علیہ السلام نے، لیکن یہ حدیث ضعیف ہے. ایک صحیح حدیث پہ غور کرتے ہیں، اس سے بھی یہی نتیجہ نکلے گا کہ بیع الکالی بالکالی کیا ہے؟ حرام ہے، ممنوع ہے. یہ حدیث ہے بخاری شریف کی اور مسلم شریف کی. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، وہم یسرفون فی الثمار السنۃ والسنتین، جب کہ اس زمانے میں اہل مدینہ 1 سال کے لیے، 2 سالوں کے لیے پھلوں میں بیع سلف کرتے تھے. پھلوں میں کیا کرتے تھے؟ بولیے ذرا. بیع سلف کرتے تھے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا معاہدہ ہو رہا ہے، آپ کے کھجوروں کے باغ ہیں، اور میں آپ سے معاہدہ کر رہا ہوں کہ آپ نے 1 سال کے بعد مجھے 50 کلو کھجوریں دینی ہیں.
یہ کھجوروں کی قسم ہے، یہ اس کا نام ہے، یہ اس کی کوالٹی ہے، صحیح واضح معاہدہ ہو گیا ہے۔ جبکہ میں آپ کو قیمت دے رہا ہوں ابھی سے، جس مجلس میں معاہدہ ہوا ہے اسی مجلس میں میں نے آپ کو قیمت دے دی ہے ایڈوانس۔ یہ بتا رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس کہ جب نبی اسلام مدینہ آئے تو اہل مدینہ یہ والی بیع کرتے تھے، پھل 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد ملے گا، اور قیمت ایڈوانس دے دیا کرتے تھے۔ سمجھا رہی شیخ صاحب؟ فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا، من اسلف فی تمرن، جو کھجوروں میں بیع سلف کرے، فلیسرف فی کیل معلوم، اسے چاہیے کہ بیع سلف کا معاہدہ کرے ایسے ماپ میں جو واضح ہو۔ مثال کے طور پہ 10 کلو 20 کلو، ماپ کیا ہونا چاہیے؟ واضح ماپ، یعنی کہ برتن، یعنی کہ 1 سا 2 سا 3 سا 10 سا 15 سا، بوزن معلوم، اور اگر وزن طے کرتے ہیں تو وزن کیا ہونا چاہیے؟ واضح، 100 کلو 150 کلو کتنی، الی اجل معلوم، اور وقت بھی واضح ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یہ کھجوریں آپ کب میرے حوالے کریں گے؟ ابھی سے طے ہو جائے، مارچ کی آخری تاریخ کو، یا مئی کی آخری تاریخ کو، یا جون کی آخری تاریخ کو۔ اچھا، اس حدیث میں ایک چیز تو ایڈوانس ہے، وہ کیا؟ پیسے، قیمت، اور ادھار کیا ہے؟ مبی، وہ سامان جو بک رہا ہے، بیچا جا رہا ہے، وہ ابھی موجود نہیں ہے۔ آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا علماء کرام؟ تو اب اس حدیث سے ہمارا مسئلہ کیسے نکلا؟ ہمارا تو مسئلہ تھا کہ دونوں طرف سے کیا ہے؟ ہاں، دونوں طرف سے چیزیں معدوم ہیں، قیمت بھی معدوم ہے، اور وہ چیز جس کو بیچا جا رہا ہے وہ بھی معدوم ہے، بیع الدین بدین۔ تو اس حدیث کو ہم نے کیسے دلیل بنا لیا اپنی اس بیع کے حرام ہونے کے لیے، ممنوع ہونے کے لیے، بیع الکالی بالکالی، کہ ادھر بھی قرض ادھر بھی قرض۔ تو اس حدیث سے مسئلہ یوں نکلا کہ آپ نے کہا فلیسرف، جو یہ والی بیع کرے، فلیسرف یعنی کہ وہ دے، کیا دے؟ قیمت، وہ قیمت دے کھجوروں کی، لیکن کھجوروں کی مقدار معلوم ہو، واضح ہو، اور وقت بھی واضح ہو۔ تو کہتے ہیں علماء کرام کہ یہاں لفظ کیا؟ فلیسرف، اور یسرف کا جو لفظ ہے یہ تبھی استعمال ہوگا جب وہ قیمت دے دے گا، جب جس کے ساتھ سلف کا معاہدہ کیا اس سے جدا ہونے سے پہلے کیا دے دے گا؟ قیمت دے دے گا۔ تو جب اللہ کے نبی اسلام نے شرط لگائی ہے کہ قیمت پوری دے، پہلے قیمت بھی آدھی نہیں، قیمت کتنی دینی ہے؟ پوری، تو اس سے پتا چلا کہ بیع الکالی بالکالی جائز نہیں ہے، ان کی یہ جائز نہیں ہے کہ دونوں طرف سے ادھار ہو۔ بیع سلف میں مبی، وہ چیز جو آپ خریدنے جا رہے ہیں وہ ادھار ہوتی ہے، قیمت آپ کی جیسے پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس مجلس میں پوری کی پوری ادا کرے وہ آدمی جو یہ بیع کر رہا ہے، اور جو سال کے بعد گندم لینا چاہ رہا ہے یا سال کے بعد کھجوریں لینا چاہ رہا ہے۔ اب آپ سوال کریں گے کہ بیع الکالی بالکالی ممنوع کیوں ہے؟ تو علماء کرام نے وعدہ کیا ہے اس میں غرر ہے، اور اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، مسائل کھڑے ہوتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ تیسرا مسئلہ آج کے درس کا، امام شوکانی کہتے ہیں وَمَا اشْتَرَاهُ قَبْلَ قَبْضِهِ، اور اس چیز کی بیع بھی جائز نہیں ہے۔ کس چیز کی؟ جس کو اس نے خریدا ہے اس کی بیع جائز نہیں، قبل قبضہ، اس کو اپنے قبضے میں لے لینے سے پہلے۔ یہ جو مسئلہ بھی ہم پڑھ رہے ہیں، کسی چیز کی بیع کرنا جس کو آپ خرید چکے لیکن اپنے قبضے میں ابھی آپ نے نہیں لیا۔ مثال کے طور پہ
پلاٹ آپ نے خرید لیا ہے کسی سوسائٹی میں، ابھی آپ نے قبضے میں پلاٹ نہیں لیا اور آگے بک رہا ہے، پھیلوں کے اوپر پھیلے بک رہی ہیں، تو یہ اس شریعت کے بتائے ہوئے اس مسئلے کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ چاول خریدنے کا معاہدہ کیا، وہ چاول آ رہے ہیں آپ کے پاس راستے میں ابھی، اور آپ نے وہی چاول اپنے قبضے میں لینے سے پہلے آگے کسی کو بیچ ڈالے، تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے کی مزید وضاحت کے لیے میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں ڈاکٹر شیخ سلیمان سلیم اللہ الرحیلی کی طرف، استاد محترم، بہت عظیم الشان استاد تھے، ہیں اب بھی۔ اچھا جی، پہلے تو احادیث جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ممنوع ہے۔ کیا چیز ممنوع ہے جی؟ وہ چیز جو آپ کسی سے خریدنے کا معاہدہ کر چکے ہیں لیکن ابھی آپ کے قبضے میں نہیں آئی، اس کو آگے بیچ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ گاڑی کا معاہدہ کر لیا آپ نے کسی کے ساتھ، اور اس نے کہا ٹھیک ہے جی معاہدہ ہو گیا ہے، میں 1 مہینے کے بعد یہ گاڑی آپ کو دوں گا، گاڑی ابھی آپ کے پاس نہیں آئی اور آپ آگے کسی کو بیچ بھی چکے ہیں، یہ کیا ہے؟ غلط ہے، ممنوع ہے۔ اچھا، دلائل کیا ہیں غلط ہونے کے؟ یہ حدیث ہمارے پاس عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ عنہما کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، من ابتاع طعاما، جو غلہ خریدے، کیا خریدے؟ فی الحال کس کی بات ہو رہی ہے؟ غلے کی۔ فی الحال قلم کی بات نہیں ہو رہی، موبائل کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہو گیا؟ کس کی بات ہو رہی؟ غلے کی۔ جو غلہ خریدے تو اس کو نہ بیچے حتیٰ یقبضہ، یہاں تک کہ اس کو اپنے قبضے میں لے لے، قبضے میں لینے سے پہلے اس کی آگے بیع نہ کرے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، اور بخاری کی روایت میں آیا حتیٰ یستوفیہ، غلہ جس نے خریدا ہے تو وہ اس کی آگے بیع نہ کرے یہاں تک یستوفیہ، اس کو ماپ کر اپنے کنٹرول میں نہ لے لے۔ اور مسلم کی روایت میں حتیٰ یستوفیہ یقبضہ، کہ جب آپ کسی کو غلہ کسی سے خریدیں تو آپ آگے نہیں بیچ سکتے جب تک کہ آپ اس کو قبضے میں نہ لے لیں، جب تک کہ آپ اچھی طرح اس کا وزن نہ کر لیں۔ یہ آپ کے سامنے حدیث، کتنی حدیثیں رکھ چکا ہوں آپ کے سامنے؟ ایک، وہ تو اس کی دیگر روایات تھی نا، ابھی فی الحال آپ کے سامنے ایک حدیث رکھی ہے جس کے راوی کون؟ عبداللہ بن عمر۔ آپ دوسری حدیث لیجیے، اب راوی عبداللہ بن عباس، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، من ابتاع طعاما فلا یبیعہ حتیٰ یستوفیہ، جو کوئی غلہ خریدے اس کی آگے بیع نہ کرے حتیٰ کہ اس کو ماپ کر اپنے قبضے میں نہ لے لے۔ ابھی تک کس کی بات ہو رہی ہے؟ غلے کی۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ غلے کی، گندم کی، چاولوں کی، غلے کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں عبداللہ بن عباس اسی حدیث کے آخر میں کہتے ہیں، وَأَحْسِبُ أَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، میرا یہ خیال ہے کہ ہر چیز کا یہی حکم ہے جو حکم غلے کا ہے۔ کیا مطلب؟ باقی چیزیں بھی ایسی ہیں، گاڑی لینے آپ، گاڑی غلہ تو نہیں ہے نا، میرا آپ کے ساتھ معاہدہ ہو گیا کہ فلاں گاڑی میں نے آپ سے خرید لی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ میں آپ کے قبضے میں دوں گا مہینے کے بعد، تو کیا یہ گاڑی میں آگے بیچ سکتا ہوں جو میرے قبضے میں نہیں آئی؟ جواب یہ کہ نہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عباس، اور ان کی حدیث کو روایت کی امام مسلم نے۔ اب استاد محترم یہ کہتے ہیں کہ آپ وہ چیزیں جن کو بیچا جاتا ہے ان کی 3 اقسام بنا سکتے ہیں۔ کتنے اقسام؟ نمبر 1 یہ کہ وہ چیز جس کو آپ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ غلہ۔ نمبر 2 کہ وہ چیز غلہ نہیں ہے لیکن ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہے جن کو ماپا جاتا ہے، تولا جاتا ہے،
گینا جاتا ہے یا جن کی پیمائش کی جاتی ہے؟ ماپا جاتا ہے کوئی چیز، مثال دیں اس کی موجودہ زمانے میں. دودھ عام طور پہ آج بھی گھروں میں جو دیا جاتا ہے وہ ایک برتن کے ساتھ ماپ کر دیتے ہیں، ایسے ہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دودھ جو آپ کسی سے خریدنے والے ہیں وہ جب تک آپ کے اپنے کنٹرول میں نہ آ جائے، قبضے میں نہ آ جائے، آپ آگے اس کو بیچ نہیں سکتے. اچھا، یا وہ چیز ہوگی ان اشیاء میں سے کوئی جن کو تولا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کیا جی، مثال کے طور پہ ٹھیک ہے آپ پھل کر لیں، ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ آپ کا ٹرک آ رہا ہے کس کا، سبزیوں سے بھرا ہوا، اور ابھی آپ کے قبضے میں نہیں آیا اور آپ نے آگے بیچ بھی دیا ہے، تو یہ کام نہیں چلے گا. یا ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہے جن کی پیمائش کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ کپڑا، یا ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہے جن کو گنا جاتا ہے، 1 2 3 4، 1 درجن ہو گیا جی. کیا ہوگا اس میں؟ مالٹے، کیلے وغیرہ. تو ہم گفتگو کر رہے ہیں کس موضوع پہ کہ جن چیزوں کی بیع ہوتی ہے وہ 3 طرح کی ہو سکتی ہے. نمبر 1 غلہ، نمبر 2 غلہ تو نہیں ہے لیکن ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہے جن کو ماپا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے یا ان کی پیمائش کی جاتی ہے یا ان کو شمار کیا جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ کوئی ایسی چیز ہے جو نہ غلہ ہے، نہ اسے تولا جاتا ہے، نہ اس کا وزن ہوتا ہے، نہ اسے شمار کیا جاتا ہے، اور نہ ہی اس کی پیمائش ہوتی ہے. تو یہ کیا، اس کی کوئی مثال دیں جی. یہ تیسری قسم ہے. گاڑی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب تفصیل میں جا رہے ہیں شیخ صاحب یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو اصول ہے کہ جو چیز آپ نے خریدی ہے وہ جب تک آپ کے قبضے میں نہ آ جائے آپ آگے نہیں بیچ سکتے. یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ چیزوں کی 3 اقسام بنا سکتے ہیں. نمبر 1 جو غلہ ہوتی ہیں، نمبر 2 جو غلہ نہیں ہوتی لیکن انہیں تولا جاتا ہے یا وزن کیا جاتا ہے یا پیمائش کی جاتی ہے یا شمار کیا جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ وہ چیزیں جو نہ غلہ ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہے جن کو تولا جاتا ہے یا ماپ کیا جاتا ہے یا شمار کیا جاتا ہے یا پیمائش کی جاتی ہے. اور تیسری چیزیں جو ہے ان کے یہی ہے کہ جو ان دونوں کے علاوہ ہیں، جیسا کہ اس کی مثال ہم نے کیا دی ابھی، گاڑی. اب حکم کیا ہے تینوں چیزوں کا؟ جہاں تک تعلق ہے پہلے نمبر کی چیز وہ کیا، غلہ. تو کہتے ہیں استاد محترم کہ اس کو اپنے قبضے میں لینے سے پہلے بیچنا جائز نہیں ہے، اور اس پہ علماء کرام کا اجماع اور اتفاق ہے. کن چیزوں کو؟ جو غلہ کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں، آٹا، چاول، کھجوریں، جو وغیرہ. امام ابن منذر فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اجماع ہے کہ جو غلہ خریدے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو بیچ دے آگے جب تک کہ اپنے قبضے میں نہ لے لے. امام القیم رحمہ اللہ نے بھی بتایا ہے کہ بہت سے اہل علم نے اس مسئلے پہ اپنا اجماع نقل کیا، علماء کرام کا اجماع نقل کیا ہے. دلائل کیا تھے؟ دلائل کافی سارے تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. ایسے ہی نا کہ غلہ آپ آگے نہیں بیچ سکتے جب تک اپنے قبضے میں لے لیں، اس کے دلائل پڑھ چکے ہیں نا ہم. مزید ایک حدیث لے لیں آپ. یہاں پہ کہہ رہے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں، اور صحابی عبداللہ بن عمر، کہ میں نے دیکھا لوگوں کو کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ
کوئی چیز خریدتے ڈھیر کی شکل میں، غلہ خریدتے ڈھیر کی شکل میں کہ تولے بغیر اور ماپ کیے بغیر، تو میں نے دیکھا ایسے لوگوں کی پٹائی کی جاتی تھی اس بات پہ کہ وہ اسی جگہ نہ بیچے جہاں پہ انہوں خریدی ہے، اس چیز کو کسی اور جگہ منتقل کریں، اس چیز کو کسی اور جگہ، تاکہ اچھی طرح یہ چیز آپ کے قبضے میں آ جائے۔ اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے۔ اچھا، اب قبضے میں آنے کا پتہ کیسے چلے گا؟ ہر چیز کا قبضہ اس کے حساب سے ہوگا۔ کسی چیز کا قبضہ کیسے ہوتا ہے، کسی چیز کا قبضہ کیسے ہوتا ہے؟ گاڑی کے اوپر قبضہ کیسے ہوتا ہے؟ چابی آپ کے پاس آ جائے اور گاڑی اس آدمی کے گھر سے آپ نکال لیں جسے آپ نے خریدی ہے، اب چاہے آپ اپنے گھر میں لے آئیں، چاہے دوسرے گھر میں کھڑی کر دیں، چاہے گلی میں کھڑی کر دیں۔ اچھا، اور زمین کا قبضہ کیسے ہوگا؟ پرانا مالک جو ہے وہ زمین سے قبضہ چھوڑ کے جا چکا ہے، اور اب آپ نے ہل چلائے ہیں، کسی نے آپ کو منع نہیں کیا، آپ نے وہاں پہ بیج بویا ہے نئی فصل کے لیے، کسی نے آپ کو اس سے منع، اس کا مطلب ہے کہ زمین پہ آپ کا قبضہ ہو چکا ہے۔ دوسری شکل ہم نے یہ بتائی تھی کہ ایسی چیزیں بیچی جا رہی ہوں جو غلہ نہیں ہے، لیکن ان کو ماپا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے یا شمار کی جاتا ہے یا پیمائش کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی مثال چینی غلہ نہیں ہے، چینی غلہ نہیں ہے، اسی لیے اگر آپ عید الفطر کے موقع پہ فطرانے میں چینی دیں فقیر کو 2.5 کلو تو چل جائے گا؟ یہ نہیں، کیونکہ چینی جو ہے وہ غلہ نہیں ہے۔ لیکن کیا اس کو تولا جاتا ہے کہ نہیں تولا جاتا؟ تولا جاتا ہے۔ دوسری مثال اس کی ہو سکتی ہے نمک، کیا نمک غلہ ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو کیا نمک فطرانے کے موقع پہ، عید کے موقع پہ کسی کو فطرانے کے طور پہ 2.5 کلو نمک دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ تو اب یہ جو دوسری قسم ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ چیزیں جو غلہ تو نہیں ہے لیکن ان کا ماپ کیا جاتا ہے یا تولا جاتا ہے یا پیمائش کی جاتی ہے یا گنا جاتا ہے، تو جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ ان کو بھی آگے بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ یہ چیزیں آپ کے قبضے میں نہ آ جائیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے کسی مل سے، کسی بڑے تاجر سے معاہدہ کیا کہ آپ کے پاس اتنی چینی آئے گی، شوگر آئے گی آپ کے پاس اتنی، مثال کے طور پہ 20 کلو آئے گی، 100 کلو آئے گی، اور آپ آگے بیچ رہے ہیں جبکہ ابھی تک وہ آپ کے قبضے میں نہیں آئی۔ تو پہلے مسئلے میں کہا تھا کہ اجماع علماء کرام کا کہ ممنوع ہے غلے کے مسئلے میں، اور یہاں پہ کیا کہا ہے کہ جمہور علماء کرام کا یہی موقف ہے، جمہور علماء کرام کا یہی موقف ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پہ جو چیز تھی وہ کیا تھی؟ بھلا کون بتائے گا آپ میں سے؟ جو نہ غلہ ہے اور نہ ہی ان چیزوں میں سے کوئی چیز ہے جن کو شمار کیا جاتا ہو یا گنا جاتا ہو یا تولا جاتا ہو۔ تو یہاں پہ علماء کرام کے 2 قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ چیزیں قبضے میں لینے سے پہلے آپ ان کی آگے بیع کر سکتے ہیں، مثال کے طور پہ گھر، مثال کے طور پہ گاڑیاں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جب تک آپ نے اپنے قبضے میں یہ پلاٹ نہیں لیا، جب تک کہ آپ نے گاڑی اپنے قبضے میں نہیں لی، آپ آگے بیچ نہیں سکتے۔
اور یہ موقف رکھنے والے عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، اس لیے انہوں نے کیا کہا تھا، وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، میری رائے یہ ہے کہ جو حکم غلے کا ہے کہ غلہ خریدنے کے بعد اپنے قبضے میں لینے سے پہلے آپ آگے نہیں بیچ سکتے، یہی حکم ہے ہر چیز کا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس۔ اور یہی موقف ہے امام شافعی کا، اور اسی معاملے میں ایک روایت ملتی ہے امام احمد سے، اور اسی کو اختیار کیا امام القیم نے۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من اشترى شیئا، جو خریدے کوئی بھی چیز، لم یبیعہ، وہ آگے بیچ نہیں سکتا، حتی یقبضہ، جب تک کہ اپنے قبضے میں نہ لے لے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی بھی چیز۔ اچھا جی، اب راجح موقف کیا ہے؟ راجح موقف وہی ہے جس کی طرف گئے ہیں کون؟ عبداللہ ابن عباس، جس کی طرف گئے ہیں امام شافعی، اور جسے اختیار کیا امام ابن تیمیہ ابن القیم نے۔ دلیل کیا جی آپ لوگوں کی؟ دلیل کی طرف آپ آ جائیں۔ حکیم بن حزام کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے صحابی ہیں، میں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، میں یہ چیزیں خریدتا ہوں، تو ان میں سے میرے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی حرام ہیں؟ تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تھا، اصول بتایا کہ یبن اخی، میرے بھتیجے، لا تبع شیئا حتی تقبضہ، لا تبع شیئا، کوئی بھی چیز تو نے بیچنی نہیں ہے جب تک کہ تو اسے اپنے قبضے میں نہ لے لے۔ اور شیئا یہاں پہ نکرہ ہے، اور اس سے پہلے لا آیا ہے، تو فائدہ کس چیز کا دے رہا ہے؟ عموم کا، کہ چیز کوئی بھی ہو آپ اسے آگے نہیں بیچ سکتے جب تک کہ قبضے میں نہ لے لیں۔ اور یہ حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، امام نسائی نے، امام بیہقی نے، اور شیخ البانی نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلام نے، بلکہ نہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تباع السلع حیث تبتاع، زید بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام اس بات سے کہ آپ سامان اسی جگہ بیچیں جہاں پہ آپ نے خریدا ہے، اس کو وہاں سے شفٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ اب یہ سامان آپ کے قبضے میں آ چکا ہے۔ تو قبضہ معلوم ہونا چاہیے کہ قبضہ اب آپ کا ہے۔ اگر پلاٹ ہے، زمین ہے، تو مثال کے طور پہ آپ چار دیواری کریں، زرعی زمین ہے، آپ وہاں پہ ہل چلائیں، بیج بوئیں، پانی دیں اس زمین کو، پتہ چلے کہ آپ کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ عبداللہ ابن عباس کے الفاظ دلیل ہے کہ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، تو انشاءاللہ راجح پھر یہی ہے کہ وہ چیز جو آپ نے خریدی ہے لیکن آپ کے قبضے میں ابھی نہیں آئی، اسے آپ آگے بیچ نہیں سکتے۔ اچھا، اس کے بعد امام شوکانی آج کا مسئلہ، کتنے مسئلے پڑھ چکے ہیں آج ہم؟ 3۔ ابھی ہے مسئلہ نمبر 4، کہتے ہیں وَالطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ صَاعًا، غلہ آپ غلے کی بیع آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس میں 2 صاع جاری نہ ہو جائیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی سمجھا آپ میں سے؟ 2 صاع جاری نہ ہو جائیں۔ صاع کس کو کہتے ہیں؟ اس برتن کو جس کے ذریعے عرب لوگ کیا کرتے تھے؟ غلے کو ماپا کرتے تھے۔ کہتے ہیں غلہ آپ تب بیچ سکتے ہیں جب اس میں 2 صاع، ان کے غلہ آپ نے کسی سے خریدا تھا، ماپ کر لیں۔ کیسے لیں؟ صاع میں ڈال کے ماپیں۔ اب آپ بیچنے لگے ہیں تو کیسے بیچیں؟ ماپ کر دیں، آج کے زمانے میں تول کر دیں۔ تو یہ مطلب ہے اس حدیث کا جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں۔ حدیث کے الفاظ یوں ہیں، امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں، اور ابن ماجہ میں اس حدیث کے نمبر ہے 2228 2228، کہ جابر کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الطعام، کہ نبی علیہ السلام نے غلے کی بیع سے منع کیا ہے، حتی یجری فی صاعا، جب تک کہ اس میں 2 صاع نہ جاری ہو جائیں۔ صاع البائع، ایک صاع کس کا؟ بیچنے والے کا، اور ایک وصاع المشتری، خریدنے والے کا۔ اور یہ حدیث جو ہے حسن درجے کی ہے۔ پھر آج کے درس کا مسئلہ نمبر 5،
اور وہ کیا ہے؟ ولا یصح الاستثناء فی البیع الا اذا کان معلوما، بیع میں استثناء کرنا درست نہیں ہے الا یہ کہ استثناء واضح ہو، معلوم ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے جی؟ آپ کہتے ہیں کسی سے میں نے آپ کو اپنا پورا باغ بیچ دیا ہے سوائے 2-3 درختوں کے، استثناء کر دیا نا، کون سے 2-3 درخت یہ کوئی پتہ نہیں، لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی، جھگڑا ہونا ہی ہونا ہے، غرر ہو گیا، رزق ہو گیا۔ تو شریعت ہمیشہ بیع کی ان تمام شکلوں سے ہمیں منع کرتی ہے جس میں جھگڑے کا امکان ہو، اختلاف کا امکان۔ تو یہ بیع کی شکل جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ آپ کی 20 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں، آپ ان کی بیع کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 20 گاڑیاں آپ کو بیچ رہا ہوں سوائے 1 گاڑی کے، وہ کہتا ہے کون سی؟ یہ بعد میں غلط ہے، یہ بیع یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ استثناء کر رہے ہیں اور استثناء بھی کیا ہے؟ واضح نہیں ہے، یہاں پہ لڑائی ہونی ہے، تو شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ یہ بات سمجھ چکے ہوں گے، پھر سن لیں ترجمہ۔ ولا یصح الاستثناء، اور بیع میں استثناء کرنا، کسی چیز کو مستثنیٰ قرار دینا یہ درست نہیں ہے الا اذا کان معلوما، الا یہ کہ وہ استثناء کیا ہو؟ واضح ہو۔ اب میں آپ کو ایک دفعہ پھر لے کر جا رہا ہوں اپنے استاد محترم کی طرف۔ کون سے استاد؟ شیخ سلیمان روحیلی، جو مسجد نبوی میں درس دیتے ہیں۔ انہوں نے اس مسئلے پہ کیا لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بڑا یعنی کہ مفید ہے یہاں سے آپ کے سامنے رکھنا۔ کہتے ہیں کہ حدیث کے الفاظ یوں ہیں کہ نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع السنیہ، کہ استثناء والی بیع سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، وہاں پہ اس کا نمبر ہے 1536 1536۔ ابو داؤد شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 3404 3404۔ اب یہ استثناء جو ہے کبھی واضح ہوتا ہے کبھی غیر واضح۔ جب استثناء واضح ہوگا تو پھر اس استثناء میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب نہ کوئی غرر ہے، نہ کوئی جہالت ہے، اور نہ کوئی لڑائی کا خطرہ ہے، معاملہ واضح ہے۔ اور استثناء واضح ہو تو پھر استثناء جائز ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ ابو داؤد شریف کی حدیث، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الثنیا الا ان یعلم، آپ نے بیع میں استثناء کرنے سے منع کیا ہے الا یہ کہ استثناء کیا ہو؟ واضح ہو۔ یہ ابو داؤد شریف میں حدیث کا نمبر ہے 3405 3405۔ اور غیر واضح کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں کہ گاڑیاں کھڑی ہیں آپ بہت زیادہ، اور بیع کی جا رہی ہے کہ تمام گاڑیاں آپ کو بیچ رہا ہوں سوائے 1 گاڑی کے، سوائے 2 گاڑیوں کے، سوائے 3 کے، سوائے 4 کے، 5 کے، اور وہ گاڑیاں واضح نہیں کی جا رہی کہ کون سی، تو یہ استثناء کی شکل جو ہے یہ ممنوع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ امام شوکانی کہتے ہیں وَمِنْهُ اسْتِثْنَاءُ ظَهْرِ الْمَبِيعِ، اور اسی میں سے ہے مبیع کی پشت کو مستثنیٰ قرار دینا۔ مبیع کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کو بیچا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ جانور ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں نے آپ کو یہ اونٹ بیچ دیا، میں نے آپ کو گھوڑا بیچ دیا، میں نے آپ کو گاڑی بیچ دی، لیکن میرا شہر کیا ہے؟ میں رہنے والا ہوں مکہ کا، اور بیع میری اور آپ کی ہو رہی مدینہ میں، تو میں نے مکہ واپس جانا ہے اسی گاڑی پہ، بیع ہو گئی ہے، ابھی گاڑی میں نہیں آپ کو دوں گا، مکہ تک اس کے اوپر سفر میں ہی کروں گا، وہاں پہنچ کے آپ مجھ سے لے لیں۔ تو استثناء ہو گیا نا کہ گاڑی آپ کو بیچ رہا ہوں لیکن مدینہ سے مکہ کا سفر اس کے اوپر میں ہی کروں گا، مدینہ سے مکہ تک کہ میرے پاس ہی رہے گی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ استثناء کی شکل یہ جائز ہے، کیونکہ یہاں پہ واضح ہے معاملہ۔ کہتے ہیں وَمِنْهُ، اور اس میں سے ہے، کس میں سے؟ استثناء واضح معلوم، استثناء ظاہر المبیع
مبی کی پشت کو مستثنا قرار دینا۔ اب آتے ہیں اس کی دلیل کی طرف، اور دلیل والی حدیث بڑی شاندار ہے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا اور اس میں ہمیں کئی فوائد ملیں گے۔ اس کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور وہاں پہ اس حدیث کا نمبر ہے 2718 2718، اور امام مسلم نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور وہاں پہ نمبر ہے 715 715۔ راوی ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ اور امام بخاری نے اس حدیث سے پہلے باب کیا قائم کیا ہے، عنوان کیا قائم کیا ہے؟ کہتے ہیں باب اذا اشترط البائع ظهر الدابۃ الى مکان مسمى جاز۔ اگر کوئی چیز خریدی جا رہی ہے، بیچی جا رہی ہے، اور بیچنے والا شرط لگاتا ہے کہ میں اس کے اوپر سواری کروں گا فلاں شہر تک، فلاں جگہ تک، اور وہ جگہ واضح کرتا ہے تو یہ بیع جائز ہے۔ تو پھر یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اونٹ پہ سفر کر رہے تھے، قد آیا، لیکن اونٹ جو تھا جواب دے چکا تھا، تھکا ہارا، کسی کام کا نہیں تھا، اور یہ سفر اکٹھا تھا، کہ جہاد سے واپس آ رہے تھے۔ فاراد ان یصیبہ، جابر سوچ رہے تھے کہ اب تو یہ اونٹ اس قابل ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، ویسے بیچنا بھی نہیں ہے، بیچنے کے قابل، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا جائے بس۔ کہتے ہیں فلاحقنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے ملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فدعا لی، آپ نے مجھے دعائیں دی، وضربہ، اور اونٹ کی ہلکی پھلکی پٹائی کی، چھڑی سے ایسے چھڑی لگائی اسے، فصار سیرا لم یسر مثلہ، تو اب وہ ایسی چال چل رہا تھا جیسی چال اس نے پہلے کبھی چلی نہیں ہے، تیز رفتار ہو چکا ہے۔ اب اللہ کے رسول نے کہا بیعنیہ، جابر مجھے ایک اوقیہ کے بدلے میں یہ بیچ دو۔ ایک اوقیہ کتنا ہوتا ہے؟ بولیں جلدی کریں، 40 درہم۔ کتنے درہم؟ چاندی کے 40 سکے، تو مجھے 40 درہم کے بدلے میں بیچ دو۔ میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، اب تو نہیں بیچوں گا۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا بے نہیں جابر، بیچ دو۔ تو جب اللہ کے رسول نے اصرار کیا علیہ الصلوۃ والسلام، تب میں نے آپ کو بیچ دیا۔ وَاسْتَثْنَيْتُ عَلَيْهِ حُمْلَانَهُ إِلَىٰ أَهْلِي، اور میں نے شرط رکھی، استثناء کیا کہ مدینہ تک، گھر پہنچنے تک اس کے اوپر سواری میں ہی کروں گا۔ کہتے ہیں فلما بلغت، جب میں مدینہ پہنچا، گھر پہنچا، اتیتہ بالجمل، تو میں اونٹ لے کر اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہو گیا علیہ الصلوۃ والسلام۔ فنقدنی ثمنہ، آپ نے اس کی قیمت مجھے نقدی دی، اور اس حدیث میں نہیں آیا، دوسری حدیث میں آیا کہ آپ نے قیمت بڑھا کر دی، ان کے 40 درہم پورے نہیں دیے بلکہ زیادہ دیے۔ ثم رجعت، پھر میں واپس جانے کا بڑا خوش تھا، 40 درہم مل گیا مجھے اس اونٹ کے جس کو فری میں چھوڑنے لگا تھا۔ کہتے ہیں تو آپ نے میرے پیچھے کسی کو پیغام دے کر بھیجا کہ جابر کو بلا کر لاؤ۔ کہتے ہیں اب مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ لگتا ہے کہ اللہ کے رسول جو ہے نا بیع کینسل کرنے لگے ہیں، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اب بیع کیا کی جائے، کینسل کی جائے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام جابر قیمت تم لے چکے ہو نا؟ میں نے کہا جی لے لیا ہے۔ فرمایا اونٹ بھی پکڑو اور یہ بھی لے جاؤ، اونٹ پکڑو اور یہ بھی لے جاؤ۔ اصل میں نبی علیہ السلام جابر کے ساتھ نیکی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس انداز سے نیکی کی، یہ نہیں کہا کہ 40 درہم تو میں دے رہا ہوں، لیکن پہلے بیع کی، اور بیع کے ذریعے 40 درہم ان کے حوالے کر دیے، اور پھر اونٹ لے لیا۔ جب واپس جانے کے کہا اونٹ بھی لیتے جاؤ۔ یہ تھے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جابر کے والد جب شہید ہوئے تھے احد کی لڑائی میں، تو بہت زیادہ قرضہ چھوڑ کر گئے تھے، اور دوسرے نمبر پہ کیا چھوڑ کے گئے تھے؟ بیٹیاں ہی بیٹیاں چھوڑ کے گئے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے 7 بیٹیاں۔ اب 7 بیٹیوں کی ذمہ داری
کس کے اوپر تھی؟ جابر کے اوپر تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام مسلسل جناب جابر کا خیال رکھتے رہے اور ان کی مدد کرتے رہے۔ اس موقع پہ بھی آپ نے اس انداز سے مدد کی ہے۔ بہرحال یہ حدیث آپ کے سامنے کیوں رکھی گئی، کون بتائے گا؟ یعنی کہ آپ نے جابر سے اونٹ کی بیع کی ہے، اور جابر جو ہے چیز بیچنے والے ہیں، اور انہوں نے بیع میں استثناء کیا ہے کہ میں اونٹ آپ کو بیچ رہا ہوں اس شرط پہ کہ مدینہ جانے تک اس کے اوپر میں ہی سوار رہوں گا، فوری طور پہ آپ کو یہ اونٹ نہیں ملے گا۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ بیع میں استثناء کر سکتے ہیں، وہ استثناء جو واضح ہو۔ نمبر 2، امام شوکانی یہاں پہ ذکر نہیں کر سکے لیکن وہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ وہ استثناء بیع کے بنیادی مقاصد کے خلاف نہ ہو۔ وہ استثناء بیع کے بنیادی مقاصد کے خلاف نہ ہو۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو گاڑی بیچ رہا ہوں اس شرط پہ کہ آپ نے نا اس کے اوپر سوار نہیں ہونا، بس گاڑی میں کھڑی کر رہے ہیں اس کو، تو یہ استثناء کیا ہے؟ یہ غلط ہے۔ یا میں کہتا ہوں مکان آپ کو بیچ رہا ہوں اس شرط پہ کہ آپ نے آگے کسی اور کو نہیں بیچنا، غلط ہے۔ جب آپ مجھے بیچ رہے ہیں تو میں مالک ہوں۔ اب مالک بننے کا مطلب ہے میں جو چاہوں سو کروں، چاہے کسی کو تحفہ کے طور پہ دوں، چاہے میں بیچوں، میں اس کو بیچوں یا اس کو بیچوں، میری مرضی ہے، آپ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ تو یہ استثناء جو ہے ایک تو یہ ہے کہ واضح ہو، اور ایک یہ ہے کہ بیع کے بنیادی مقاصد کے خلاف نہ ہو۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں، اور اس موضوع پہ گفتگو انشاءاللہ آئندہ درس میں بھی جاری و ساری رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بیع کے مسائل سیکھنے کی بھی توفیق دے، اور شریعت کے مطابق بیع میں چلنے کی توفیق دے، اور شریعت کی خلاف ورزیوں سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔